بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پہلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات کی جانکاری ہم نے حاصل کی، اور دوسری مجلس میں ولادت باسعادت اور آپ کی رضاعت اور آپ کے بچپن کے ابتدائی ایام یا ابتدائی سال، ان کا کچھ ذکر آپ کے سامنے آ گیا۔ آج کیا آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر میں بتائیں گے، لیکن آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں فرزند انجمن انس سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شان کیسے تھی، اس بارے میں حفیظ جالندھری کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، خبر جا کر سنا دو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو، ضعیفوں بے قصوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، ضعیفوں بے قصوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو۔ اگر آپ پچھلے دو بیان یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دو کڑیوں کو بغور آپ سماعت فرما چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں کن حالات میں ہوئی ہے، اس کا کچھ اندازہ آپ کو ہوا ہے، لیکن اس سلسلے کی ایک اہم کڑی آج آپ کے سامنے پیش آنے والی ہے، یا آج آپ کے سامنے شیخ محترم پیش کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، والضحیٰ واللیل اذا سجا کی جن آیات اور جس چھوٹی سی سورت کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سے ہی بالکل کم سے کم وقفے میں کس طرح دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ سے محروم تھے۔ 6 سال کے عرصے میں والدہ کی، ماں کی ممتا سے بھی محروم ہوئے، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کی شفقت سے بھی آپ محروم ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ کیسی عظیم ہستی تھی جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، یہ 3 آیتیں اس کے عملی نمونے، مختلف مثالیں آج انشاءاللہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے امت مسلمہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اس کا صحیح ترجمہ، اس کا صحیح معنی مفہوم نہیں جانتے، بلکہ بعض طالب علموں کو اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک کپکپی سی تاری ہوتی ہے، لیکن صحیح معنی مفہوم کیا ہے؟ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جس عبادت میں مشغول تھے وہ کس نوعیت کی تھی؟ آپ جس معاشرے میں 40 برس کی زندگی گزارے ہیں وہاں شرک و بت پرستی بھی تھی، ننگا کباب بھی کیا جاتا تھا، اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کے متولی سمجھ کر حج میں کچھ بدعات بھی ایجاد کر لیے تھے، لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اس برے معاشرے میں کس طرح اپنے آپ کو ان ساری برائیوں سے دور رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاص کر ہم ان لوگوں کے لیے جو ایک مشرکانہ ماحول میں یا بدعتی ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں، خود نیک بن جاتے ہیں جب اس معاشرے سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب اس معاشرے میں واپسی ہوتی ہے تو کس طرح سے ہمیں رہنا ہے، یہ عبرت و نصیحت کا ایک عظیم پہلو ہے جو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش ہونے والا ہے۔ میں یہ چند نکات، یہ ایڈوانس پیش کی، چند یہ نکات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ شیخ محترم کی تقریر کو بغور سماعت فرمائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بیٹھے ہیں، ہمارا وجود اس حال میں ہے، نگاہیں شیخ صاحب کی طرف ہے، مقرر کی طرف ہے، ہمارا دل و خیال، ہمارا دماغ اس حال سے بالکل باہر کہیں اور دنیا میں ہوتا ہے، تو بات توجہ سے ہم سن نہیں پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سیرت کے بارے میں قوالیاں بھی سنتے ہوں گے، سیرت کے بارے میں بڑے لیکچر بھی سنتے ہوں گے، لیکن جیسے بات پچھلے 2 درسوں میں گزری اور آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے محبت میں ہو، غلو کرنے سے، یا آپ کے بارے میں کما حقہ نہ جاننے سے، سیرت نگاروں نے، سیرت بیان کرنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے، سیرت کی نظمیں اور نعت خوانی اور نعت لکھنے کرنے والوں نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو بھی جو غلط مواقع فراہم ہوئے ہیں، یہ جہاں آپ نے ان غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ حق اور سچی بات آپ نے سماعت فرمائی، آج کے درس میں بھی ایسی کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ آخری یہ گزارش کرتا ہوں، سابقہ جو غلط معلومات آپ کے ذہنوں میں فیڈ ہیں، ان کے بارے میں پہلے ہی یہ غلط تصور نہ قائم کر لیں کہ وہ ویسے کہتے ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں، نہ، حق کیا ہے، دلائل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کون سی بات جچتی ہے، اس کا علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں
سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں. بلا وجہ کی عصبیتیں، مسلکی، فرقہ وارانہ اور دوسرے تعصبات کو دخل دے کر قیمتی علمی سرمایے کو ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی جو کڑی پیش ہونے جا رہی ہے بہت سماعت فرمانے کی، اس سے جو ہمارے لیے دروس و عبر ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں فضیلت الشیخ محسن حسن بن اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس سیرت کے تیسری کڑی کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے، آپ کی باتوں کو آپ کے میزان حسنات میں ثقیل اور وزنی بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کی اور آپ کے والدین اور ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی آج تیسری کڑی ہے. پچھلے درس میں اور ہماری اور آپ کی پچھلی مجلس یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش مشہور روایت کے مطابق آپ کے دادا ابو طالب کرتے تھے، اور ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی اپنے قریب آپ کو کیا اور آپ کو اپنے ساتھ لیا، تو اپنی آخری عمر تک آپ کا ساتھ دیتے رہے اور اپنے ساتھ لیے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اس لائق ہوئی کہ آپ کچھ اپنے بارے میں سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت ابو طالب کر رہے تھے، لیکن ابو طالب بھائیوں میں وسائل کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، جیسا کہ سیرت کی روایتوں میں یا تاریخی روایتوں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا، آپ کی عمر 11-12 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ بوجھ اپنے چچا پر نہیں رکھنا چاہا. ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت ہے. یہ چیز
شریعت کی نظر میں قطعاً غیر مناسب ہے اور یہ امر قطعاً غیر شرعی ہے کہ انسان اپنی روزی کے سلسلے میں دوسرے کے سہارے ہو، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی کمائی پر اعتماد کرتا ہے، جو اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، دوسروں کے صدقہ اور خیرات، دوسروں کی روٹی عبادت کرنے کے بہانے، مشغول رہنے کے بہانے دوسروں کی ٹکڑوں کی امید نہیں رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر صحیح بخاری شریف میں آپ نے فرما دیا ما اکل احدکم طعاما خیرا من ان یاکل من عمله، تم میں سے کوئی شخص کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھاتا جو کھانا اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی، یعنی اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور اپنے کمائے اور خود اسے کھائے، اس سے بہتر کوئی روزی انسان نہیں کھاتا۔ اور مثال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ عام لوگوں کی بات کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جو صرف یہی نہیں کہ عام انسان تھے بلکہ حاکم وقت تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے زرع بنا کر کے کھود بنا کر کے خود کھایا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہاں تک فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لے، دوسرے ہاتھ میں رسی لے اور اپنے کندھے پر رکھ کر کے جنگل میں جائے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آئے، بازار میں بیچے، خود بھی کھائے اور صدقہ اور خیرات اس میں کرے، یہ بڑی بہترین ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ایسی روایتیں ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے دودھ مانگنے کے لیے، کچھ طلب کرنے کے لیے، آپ نے اسے تندرست دیکھا، صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں، آپ نے اس سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ، چادر ہے؟ لاؤ اپنی چادر، پہنا اوڑھا ہوا تھا چادر کو 1 درہم میں بیچا، نصف درہم کے لیے اس کے لیے کڑھاڑی خریدا، اس میں اپنے ہاتھ سے آپ نے بیٹ لگایا اور آدھا درہم دیا کہ جاؤ اس سے غلہ خرید کر کے گھر میں دے دو، اور اس کے ہاتھ میں کڑھاڑی پکڑائی، جاؤ 1 ہفتے تک تمہیں محنت ہے، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ اور بیچ کر کے خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو ہی پھیلاؤ۔ تو جس نبی کی یہ تعلیم رہی ہو، وہ نبی کسی دوسرے کے اوپر کیسے بوجھ بن کر کے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات تجارت کی نہیں، ابھی عمر زیادہ بڑی مزدوری کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کیا، بکریاں چرانا شروع کیا، اس لیے کہ بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جہاں پر فکر اور نظر الٹی ہوتی ہے، دشمن جب الٹی نظر سے سوچتا ہے تو اسی چیز کو یورپ نے اور یورپ کے علماء نے کیا کہا کہ ابو طالب کے پاس محمد اللہم صلی ضرور رہ رہے تھے، لیکن ابو طالب آپ کی قدر نہیں کرتے، ابو طالب نے بڑا ذلیل کر کے آپ کو رکھا تھا، ان کو ڈنڈا دے دیا اور بکریاں دے دی، ان کو جنگل میں وغیرہ طرح بھیج دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ فکر، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، اہل عرب کا عام دستور تھا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے، صحیح بخاری شریف میں، ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ جتنے نبی بھیجا ہر نبی نے بکریاں چرائی، اور میں بھی مکہ کے لوگوں کی بکریاں چندر رکھے پر چرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جفا کشی کی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ بکریاں چرانے سے کیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بڑے ہوئے، اللہ نے مزید ذہن کے اندر، فہم کے اندر پختگی عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کا جو پیشہ تھا وہ شروع کیا۔ آپ کے باپ دادا کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ مکہ کے اندر کھیتی تو تھی نہیں، مکہ میں کھیتی تو تھی نہیں، نہ اتنی بڑی چراگاہیں تھی کہ سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں پالی جائیں، پتھریلی اور پہاڑوں والی زمین تھی۔ اور آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے پردادا، یہ سارے لوگ کیا تعلیم پیشہ تھے، بلکہ آپ کے پردادا ہاشم نے تو یہ سمجھیے کہ شمال اور جنوب دونوں طرف کے لوگوں سے تجارتی معاہدے کیے، شام کے لوگوں سے تجارتی معاہدہ کیا اور یمن کے لوگوں سے تجارتی معاہدہ کیا، اور یہ کہا کہ ہم تمہارے قافلے ادھر سے جو جائیں گے ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ہمارے قافلے تمہارے طرف آئیں گے تو ان کی ذمہ داری لینا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مشہور روایت کے مطابق تجارت ہی کے لیے گئے ہوئے تھے شام کی طرف، کے راستے میں ان کا انتقال ہوا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، اور تجارت کے لیے اس وقت کے لحاظ سے دور دراز کا سفر شروع کیا۔ آپ مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں آج کل کے احسا بلکہ اس سے بھی دور تک تشریف لے گئے، مشرق میں، اور مغرب میں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، سمندر حائل تھا، لیکن شمال میں آپ شام تک گئے، اور جنوب میں آج جہاں خمیس مشیط ہے بلجوشی، وہاں تک آپ تشریف لے گئے۔ یہی ایام تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کے تعلقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھے۔ لیکن ذرا یہاں رک کر کے کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کا آپ نے سفر کیا؟ اس سلسلے میں صرف ایک مثال ہے آپ کے سامنے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کے مدینہ تشریف لے آنے کے بعد کچھ ہی سال کے بعد عبد القیس کا وفد آپ کے پاس آیا۔ عبد القیس کے لوگ تاریخ میں آتا ہے بحرین کے رہنے والے تھے، لیکن اس وقت جو بحرین کا علاقہ تھا، ریاض سے آپ مشرق طرف تھوڑے آگے بڑھیے تو یہ بحرین کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کا شرقیہ جہاں کا ہے، سعودیہ کا شرقیہ علاقہ ہے کیا پورا بحرین، اور اس کا مرکز احسا، اس کا مرکز آج کا احسا۔ آج بھی اس مسجد کے نشانات کھنڈرات موجود ہیں، جس مسجد میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم کیا گیا، جس مسجد میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم کیا گیا تھا، جوازہ یعنی پورا بحرین عبد القیس کا جو علاقہ تھا، یہ مبرج کے پاس ہے، اور آج سے کئی سال پہلے اس طرف میں گیا تھا تو میں اس مسجد کو، اس کے ارد گرد پارک بنا ہوا ہے، اس مسجد کو میں دیکھ کر گیا۔ تو یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا، ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، آپ نے انہیں حکم دیا، اور آپ نے انہیں کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا تھا ان میں کچھ برتن کے خاص نام تھے ان کے یہاں، عبد القیس کے، جیسے حنطب ہے، نقیر ہے، دبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ان برتنوں میں پانی نہ پینا۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم کہ یہ برتن ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ برتن آپ کے یہاں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہوگا، یہ بتاؤ کہ سب سے مضبوط قلعہ تمہارے یہاں کون سا قلعہ پایا جاتا ہے؟ تو کہا کہ وہ قلعہ مشقر یا مشقر۔ کہا اس قلعے میں داخل ہوا ہوں، اس کی چابی میں اپنے آپ میں نہیں ہے۔
یعنی جب آپ سفر میں گئے تجارت کے لیے تو وہاں پر اس قلعے کے اندر بھی آپ داخل ہوئے اور کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ زرارت نامی چشمہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا میں اس چشمے تک بھی پہنچا ہوں. یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے تھے تو یہ چیزیں آپ کو سال ہر سال گزر جانے کے بعد بھی جو مشہور جگہیں تھی وہاں آپ کو یاد. بلکہ سفر تجارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت سے بھی کام لیا. یہی نہیں صرف مستقل تجارت کرتے رہے، آپ لوگوں کے ساتھ شریک بھی رہے. سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر کے آیا تو لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں. یہ کون ہے؟ میں ان کو جانتا ہوں. پھر عبداللہ ابن صائب نے کہا کہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ تجارت میں میرے شریک تھے، تجارت کرنے میں میرے شریک تھے. آپ کرنے کبھی چاپلوسی سے کام نہیں لیا، آپ نے اپنا حساب ہمیشہ بالکل صاف اور سیدھا رکھا ہے. تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. تجارت کے لیے لمبے اس وقت کے لحاظ ذرا سوچیں کتنے لمبے سفر ہیں، لمبے لمبے اسفار بھی کیے ہیں اور آپ نے شراکت میں بھی تجارت کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، یہی ایام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ ہی کے خاندان کی تھی. قصی پر جا کر کے آپ کا خاندان ان سے ملتا ہے. خدیجہ بنت خویلد بنت اسد ابن عبد العزى ابن قصی، عبد العزى ابن قصی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محمد ابن صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی جو بیویاں تھیں آپ کی خاندان کے لحاظ سے، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھی. اور یہ قریش کی بڑی سمجھدار اور مالدار عورت سمجھی. ظاہر بات ہے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ضرورت تھی کہ ہاں آپ کے پاس کچھ بہترین رأس المال جمع پونجی ایسے تجارت میں لگائیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سمجھدار اور امانتدار اور عقل مند. اور ظاہر بات دنیا میں آپ سے بہتر کوئی انسان کو مل نہیں سکتا تھا. لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے تجارت کے لیے شام کی طرف بھی تجارت کی روایت آتی ہے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ، لیکن وہ ضعیف ہے. البتہ ایک صحیح روایت جو مستدرک حاکم کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استأجر خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتین الى جرش کل سفرت بقلوس. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 2 بار معاوضے پر تجارت کا مال لے کر کے بھیجا اور 2 بار آپ بلجرشی تک یعنی یمن تک تشریف لے گئے، اور ہر بار آپ جائیں یہ سامان بیچ کر کے آئیں آپ کو ایک بہترین ضمانت اور معاوضہ کے دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات یا تعلق خدیجہ سے اس طرح سے ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کی فکر، اس لیے کہ جوان سب سے پہلے اگر اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اسے اپنی شادی کی فکر کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں لوگ 30 سال 35 سال ارے بھائی ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو ہمیں یہ ڈگری لینا ہے، ابھی تو مجھے بہن کی شادی کا مسئلہ ہے، ابھی تو ہم نے یعنی دنیا بھر کے 50 بہانے رہا کرتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی جوانی کا بہترین حصہ امیدوں تمناؤں یا خیالات کے اندر گزار دیتے ہیں جس کا نتیجہ مختلف بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے.
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا اطمینان ہوا اس سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں سوچا۔ اس طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 28 سال تھی، صحیح روایت کے مطابق، ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ یہ بات جی 40 سال جو مشہور ہے، یہ روایت نہ عقلاً درست ہے اور نہ روایتاً سنداً درست ہے۔ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچوں کی بیویاں تھیں، بیوی والدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 تو یقینی 2 بیٹے تھے، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اب 40 سال کی کوئی عورت ہو جائے، اس کے اتنے بچے پیدا ہو، کم سے کم عام جو حالات اس میں یہ چیز ذرا کم قابل ہو، اور یہ روایت کرنے والا بھی واقعی ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کذاب ہے، جھوٹا راوی۔ لہذا اصل یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ 50 سال کی بھی شاید نہیں پہنچی تھی، 50 سال کی بھی نہیں پہنچی تھی، بات علماء مورخین کا خیال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے 40 سال، یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح روایت جسے حضرت محمد ابن اسحاق ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 27 یا 28 سال ہے، اور یہ شادی کے لیے دونوں کے یعنی جوڑے میں کیا ہے مناسبت بھی ہے۔ نبی کریم 25 سال اور ان کی 27 سال، یہ الگ بات ہے، اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں جیسا کہ روایت میں آتا ہے ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا لوگوں سے کہا اور دونوں کی شادی ہو۔ شادی کے ساتھ جو تفصیلات شاید آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو کہ جگہ جگہ میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں، لیکن شادی کی جو تفصیلات مروی ہیں، حتیٰ کہ لوگ بسا اوقات وہ تفصیلات مضحکہ خیز بن جایا کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی شادی کی یہ تفصیل بیان کی جاتی کہ حضرت خدیجہ تو راضی تھی لیکن ان کے والد راضی نہیں تھے، ان کے والد راضی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد کسی کو اپنی بیٹی کیسے دیتے، ایک مالدار بیٹی کو جو ایک غریب آدمی ہے۔ بھلا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے سب سے معزز شخص مانے جاتے تھے، کتنے لوگ چاہتے ہوں گے کہ یہ میرا داماد بنے، تو خویلد یہ کیوں نہیں چاہتے؟ لہذا اس کے لیے قصہ کہا گیا کہ وہ شراب پلائی گئی اور یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سارے قصے بالکل غلط ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے ہی نہیں، اس سے سالوں پہلے جو جنگ الفجار ہوئی تھی اس میں ان کا انتقال قتل ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ کی شادی اصل یہ ہے یا انہوں نے اپنے خود کیا تو ان کے چچا کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ وہ آپ کی نہایت غمگسار، ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دینے والی عورت تھی، جس کی تفصیل بعد میں کچھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خدیجہ کو جو فضل دیا تھا آپ کی کسی دوسری بیوی کو نہیں دیا۔ بات آ گئی ہے حضرت خدیجہ کا ذکر آ گیا ہے تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دو، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل ایک بار بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ دور سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کے پاس پانی سالم ان کے ساتھ ہے اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کر کے آ رہی ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ان سے میرا اور اللہ تعالیٰ کا سلام کہہ، ان سے ساتھی یہ مقام کیسے حاصل کرنا، ان سے میرا اور اللہ تعالیٰ کا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گنبد نما موتیوں کا ایک ایسا گھر تیار کر رکھا ہے جس میں نہ شور شرابہ ہے نہ کسی کسی الجھن اور پریشانی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو اتنا آپ کو لطف آتا تھا کہ آپ بات بند کرنا ہی نہیں چاہیے،
جب بھی کوئی آدمی اپنے کسی محبوب کسی زندہ پیارے کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ذکر سے اکتاتا وہ نہیں. کہا کہ ایک بار میں بھی عورت مجھے غیرت آئی. نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کا کیا دیکھیں آپ ذکر چھیڑے رہتے ہیں. جب دیکھیں آپ اسی بوڑھی کا ذکر چھیڑے ہوئے ہیں اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوان عورتیں عطا کی ہیں. کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس بات پر اس قدر غصہ ہوئے, کتنا غصہ ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی, جس وقت لوگوں نے مجھے دھتکارا خدیجہ نے مجھے سہارا دیا, تمام عورتوں سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے مجھے اولاد عطا کی. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے. عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مہینے تک میرے اوپر آپ کے غصے کا اثر رہا کہ ایک مہینے تک اس کا اثر باقی ہے. حضرت خدیجہ کا ایسا ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سب سے پہلی بیوی ہونے کے ساتھ نہایت مونس اور غمگسار تھی, لہذا اللہ کے رسول کی بڑی قدر بھی کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں شرکت کی. بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا اس کی کئی وجوہات. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا یا اس کے بعد جب دوبارہ جرہم نے تعمیر کیا تھا تو خانہ کعبہ کی تقریباً 9 میٹر یا پھر 9 میٹر اونچی دیوار تھی, لیکن اس پر چھت نہیں ڈالا تھا, اس پر کوئی چھت نہیں تھی. البتہ اس کے پر پردہ یعنی غلاف لگایا جاتا تھا دیوار, لیکن کوئی چھت نہیں تھی. جو بطور نذرانہ کے سامان آیا کرتا تھا اس کو اسی میں ڈال دیا جاتا. اور آج بھی خانہ کعبہ میں خزانے دفن ہیں, حقیقت ہے آج بھی دفن ہے خزانے. مکہ کے لوگوں نے جو تعمیر کی تھی تو اس کو اسی میں دفن کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار بدید رہے کہ یہ خزانہ اللہ کی مخلوق زیادہ اس کی حقدار ہے, یہ ہاتھ میں کیوں پڑا ہوا. لیکن صحابہ کرام نے روک دیا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اسے آپ نہ کیجیے, ورنہ کہیں قوم بھی نئے مسلمان بھی بدک نہ جائیں کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑیں. اسی لیے قیامت سے پہلے ایک حبشی اٹھے گا, وہ خانہ کعبہ کو اٹھا دے گا, اس کا خزانہ نکالے گا. تو آج بھی خانہ کعبہ میں خزانے دفن ہیں. تو وہ خزانے میں سے کچھ کو ایک چور اوپر سے آیا اور چوری کر کے لے کر کے چل گیا. تو عرب قریش کو یہ فکر لائی ہوئی کہ اب اس کا سدباب کرنا چاہیے. نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی, خوشبو اگر بتی رہی ہو کسی شکل میں رہی ہو, کچھ وہاں پر خوشبو کہ اچانک ہوا آئی اور چنگاری ہوئی اور خانہ کعبہ کا پردہ چل گیا, جس سے دیواریں بھی اثر انداز ہوئی. مٹی کی دیواریں تھیں جس سے دیواروں پر بھی اثر انداز, دیواریں بھی اثر. پھر ایک روایت اور آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں یعنی آپ کی ولادت کے بعد ایک بار مکے میں بڑا تیز سیلاب, اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ بالکل وادی میں واقع ہے. آج ٹائم بعد عمارات ایسی بن گئی ہیں پہاڑوں کو توڑ تاڑ دیا ہے, اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ 30 سال پہلے آئے ہوتے تو اس کا بڑا اندازہ آپ کو ہو جاتا کہ یہ حجون کی طرف سے بالکل اونچائی پر تھا اور یہ بسملہ کی طرف بائیں طرف جایا کرتا تھا سیلاب. تو زور کا سیلاب آیا اور مکہ چونکہ بیچ وادی میں خانہ کا بیچ وادی میں, جس سے اس کی دیواریں ہل گئی اور خطرہ تھا کہ کب نہ گر جائے. لہذا قریش کے لوگ جمع ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے, لیکن اس کے لیے کہا کہ اس میں زنا کا پیسہ نہیں لگے گا, اس میں لوٹ مار کا پیسہ نہیں لگے گا, حتیٰ کہ سود کا پیسہ بھی اس میں نہیں لگے گا. حالانکہ تمام چیزوں کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں, لیکن ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ناجائز چیز ہو انسان کرتا ہے
تو اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ احساس رہتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ احساس ضرور رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو آیا تمہارا دل اس پر مطمئن ہے؟ لوگوں کو خاموش کر سکتے ہیں آپ، لیکن آیا آپ کا دل بھی اس پر مطمئن ہے یا نہیں؟ تو ان کو یہ احساس تھا، اگر تو جائز سمجھتے تھے، لیکن یہ احساس تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، غلط ہیں۔ تو اب اس کے لیے تعمیر جب شروع ہوئی اور ڈھا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں شریک ہوئی، بنفس نفیس اس میں شریک ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں، کیونکہ تمام قبیلوں میں تقسیم ہو گئی تھی کہ یہاں سے لے کر کے تمہیں بنانا ہے، یہاں سے لے کر کے ہمیں، یہاں سے لے کر کے ہمیں، سارے لوگ اس پر موافق تھے، لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ آیا تو سارے قبیلے والے کہتے ہیں اس کا شرط کسے حاصل ہو؟ ہمیں حاصل ہونا ہے۔ اس کا شرط کس کو حاصل ہو؟ ہمیں حاصل ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 4 دن اسی لڑائی میں گزر گئے اور آخر میں نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ بنو عبدالدار ایک گیڑی بھرا ہوا خون لے کر کے آئے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کے کہا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی لیکن اس پتھر کو رکھیں گے تو ہم رکھیں گے۔ ان کو دیکھا تو بنو عدی خون کا ایک برتن لے کر کے آئے، اس میں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے صورتحال یہ پہنچی کہ مکے میں خونریزی ہو جائے تو اس میں سے ایک بوڑھا امیہ یا ابو امیہ، جس کی عمر کہتے ہیں اس وقت 120 سال کی، اس کی عقل اور سمجھ دیکھیے، آگے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگوں، تمہاری عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم نے سب ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو یہ گھر کس کے لیے رہے گا؟ اس گھر کی تولیت کون کرے گا؟ اگر تم نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ ہی بتائیں۔ تو کہا کسی ایک آدمی کو حکم مان لو، ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا مان لو، پنچ مان، سرپنچ مان لو، جو وہ فیصلہ کرے اس کے اوپر سارے لوگ راضی ہو جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کس کو متعین کریں؟ آپ کس کو متعین کریں؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، کس کو متعین کریں، کس کو متعین کریں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل، بوڑھے کے دل میں ایک بات ڈالی کہ یہ سامنے باب بنی شیبہ جو نظر آ رہا ہے، جہاں سے خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے سیدھا پڑتا ہے، حجر اسود بالکل سیدھا پڑتا ہے، اس دروازے سے کل صبح جو پہلا شخص داخل ہو اس کو سارے لوگ اپنا سرپنچ اور فیصل مان لیں، جو فیصلہ کرے اسے سارے لوگ قبول کریں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم اس کے اوپر تیار ہیں۔ ابھی تک لوگ کفر میں تھے، شرک پر تھے، بدعتیں تھیں، لیکن امانت داری کسی نے جا کر کے اپنے کسی خاندان والے کو مارا نہیں کہ تم پہلے چلے جانا۔ آج ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے آج کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے نا کہ کسی کو جا کر کے ہم پہلے بھیجتے نہیں، کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا، سارا معاملہ راز میں رہا۔ صبح کو وہی لوگ آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس دروازے سے کون آتا ہے۔ کچھ دیر میں عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اور خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائے۔ آپ کو لوگ دور ہی سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا الامین رضینا بہ، ھذا الامین رضینا بہ، یہ تو بڑے سچے اور امانت دار ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ سارے لوگ ایک زبان ہو کر کے آپ کو کیا کہیں؟ یہ امین اور سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ کسی خاندان کی کسی شخص کی طرفداری نہیں کرنے والے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر کے لوگ آپ کے پاس تھے، آپ سے مسئلے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے لوگ ایک چادر لے آؤ، ایک چادر لے آؤ۔ اور چادر جب آئی گئی، پھیلا دیا گیا، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر کے چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر خاندان کا جو سردار اور بڑا ہے
وہ ایک طرف سے آ کر چادر کو اٹھایا. جب چادر اتنے اوپر تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا. آپ کی اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مکہ مکرمہ میں جو خون کی دریا بہنے جا رہی تھی اس سے لوگ بچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں نبوت سے پہلے کی یہ اجمالی سیرت تھی. اگر میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا جاتا تو یہ معاملہ بڑا لمبا ہوتا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چیز بہت ضروری ہے جو مجھے کہنا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ جو نبوت سے پہلے کی رہی ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے. حالانکہ دیکھیں آپ یتیم تھے، ابھی 6 ہی سال کے ہوئے کہ والدہ کا انتقال، ابھی آپ 8 سال یا 9 ہی سال کے تھے کہ مشفق دادا کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہیں پڑھا نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو. بعض روایات کے مطابق لوگوں نے آپ سے کچھ سوال کیا تھا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ اسے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. تو جب چند دنوں کے لیے بند ہو گیا، آپ نے اس رات کو دوسری رات کو کوئی نئی سورت یا نئی تلاوت نہیں کی تو ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد، ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 دن سے تمہارا شیطان تمہارے پاس نہیں آیا. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی. ظاہر بات آپ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کو مافوق الفطرت کوئی چیز تصور کی جاتی ہے، بالکل غلط. عام انسانوں کے طریقے سے آپ کو بھی لوگوں کی بات پر تکلیف ہوتی تھی، پریشانی لاحق ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا نازل فرمایا. اسی سورت کی یہ 3 آیتیں ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی؟ آپ کو اللہ نے پناہ دی. آپ کیا حیران اور پریشان نہیں تھے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ضال کے معنی ساتھیوں ہوتا کیا ہے؟ ضال کے معنی صرف گمراہ کے نہیں تمہارے یہاں کہتے ہیں، یعنی ضال حیران اور پریشان شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک راستے پر جا رہا ہے یہاں تک پہنچ گیا، اب اس کے بعد اسے صحیح راستہ نہیں معلوم ہے، ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، اور یہاں کھڑے ہو کر کے حیران اور پریشان رہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. یہی ضال. آپ اپنے قوم کی عادات اور اخلاق سے بالکل بیزار تھے. نہ آپ کو زنا پسند تھا، نہ حوشہ للہ، نہ قد و غارت کاری، نہ لوٹ کھسوٹ، نہ ہی بتوں کی پوجا، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تھی. لیکن کوئی راستہ آپ کے سامنے واضح. تو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو حیران پریشان شزدر پایا تو اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ بتلا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میراث میں آپ کو کوئی بڑی جائیداد نہیں ملی تھی، ہے نا؟ کہاں ابھی باپ بیچارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہی ہونا چاہے تو کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ اس دنیا سے چلا گیا. صرف 4 اونٹ، جیسا کہ پچھلی مجلس آپ نے ذکر کیا ہوگا، 4 اونٹ، بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ اور ایک لوڈی چھوڑ کر کے گئے، ہے نا؟ تو آپ کو اللہ نے محتاج پایا اور آپ اغنا بے نیاز کر.
آپ کو بے نیاز. اس سے اندازہ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی خصوصی رعایت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے رب نے میری تربیت کی, میرے رب نے مجھے سکھایا ہے, مجھے تعلیم دی ہے, اور بہترین میری اچھی تعلیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس 35 اور 40 سالوں میں رہی ہے. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز, عرب کا عام دستور بتوں کی پوجا کا ہے. خانہ کعبہ جو دنیا کی سب سے پاک زمین تھی, وہاں بھی بت لا کر کے رکھے 360 بت وہاں پر ہے نا. یعنی یہی نہیں کہ کوئی عیب ہو, بلکہ یہ ہے کہ اسے ہی دین سمجھا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کی پوجا کو چھوڑ دی. آپ نے کبھی بت کو چھوا تک نہیں, کسی بت کو چھوا تک نہیں. اور یہی نہیں, آپ کو ان سے اس قدر نفرت تھی, ان بتوں سے اس قدر نفرت تھی کہ آپ ان کا نام نہیں سننا چاہتے. اور کبھی کبھار آپ کو اس قدر کڑھل ہوتی تھی, الجھن ہوتی تھی اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھ کر کے کہ آپ پریشان ہو جایا کرتے. میں مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر پر گئے, جہاں پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا بحیرہ, تو بحیرہ نے آزمانے کے لیے کہا کہ واللات والعزى, لات اور عزیٰ کی قسم. حالانکہ بھی آپ کی عمر 11-12-13 سال. آپ نے کیا فرمایا؟ لات اور عزیٰ کی قسم نہ کھاؤ, واللہ کتنی نفرت مجھے ان سے ہے, کسی اور سے نہیں. حالانکہ لات اصل میں کیا تھے؟ جی لات کیا تھے اصل؟ اللہ کے ایک نیک بندے تھے, ہے نا, جیسا کہ آپ کو بخاری شریف میں ہے. لات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لت یلت یعنی ستو گھولنا. وہ حاجیوں کے راستے میں ایک چٹان پر بیٹھتے تھے, گھر سے راستہ ہے, اسی پر بیٹھ کر کے آنے جانے والوں کے لیے ستو گھول کر کے پلایا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, لہذا انہیں وہیں پر دفن کر دیا اور وہیں پر ان کا مزار بن گیا. ایسا ہے ان کی پوجا. اور اس قدر اہمیت حاصل تھی لات کو کہ عرب کے لوگ, خصوصاً قریش کے لوگ, سونے سے پہلے اللہ کا نام لینے کے بجائے ان کا نام ضرور لیا. سونے سے پہلے ان کا نام ضرور لیا کرتے ہیں, جیسا کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے. سونے سے پہلے ان کی پوجا کیا کرتے ہیں. تو آپ نے بحیرہ سے کہا کہ ان کا نام نہ لو, جتنی نفرت مجھے ان سے ہے, ان کو سے کسی اور سے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سونے جاتے ہیں, ظاہر بات وہ موقف یاد آتا کہ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کا نام لینے کے بجائے کس کا نام لیتے ہیں؟ لات کا. تو آپ کو بڑی کڑھن ہوتی, بہت چڑھتے آپ. حتیٰ کہ مسند احمد کے اندر ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پڑوسی یا ان کے خادم بیان کرتے کہ بسا اوقات میں سنتا تھا آپ کہتے تھے کہ خدیجہ میں لات کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا. ہماری قوم کے لوگ چاہے جتنا ان کو یاد کریں, میں ان کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا. خدیجہ کہتی ہے کہ خل اللات خل العزى, لات کو بھی چھوڑیں, ان کو بھی لات مارے, عزیٰ کو بھی چھوڑیں, ان کو بھی لات مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ زید ابن خالد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر سایہ رہ کر ان کی پرورش ہوئی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. نبوت سے پہلے کی بات ہے, ابھی وہ بچے تھے اور آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے. دیکھیے ساتھیو, عرب کی جہالت دیکھیے, قریش کی بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, صرف اکیلے اس گھر کی عبادت کرتے ہوئے بھی وہ شرک کیا کرتے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ زمزم کا کنواں بیت اللہ شریف سے کتنی دوری پر تھا؟ 10 میٹر بتایا تھا. جی 10 میٹر بھی مشکل ہے نا. تو وہاں پر ان کے 2 بت رکھے ہوئے تھے, اصحاب اور نائلہ.
اور بعد میں اسے اٹھا کر کے ایک کو صفا پر رکھا، ایک کو مروہ پر رکھا. خانہ کعبہ کے تعمیر کی اٹھا کر کے انہیں وہاں رکھ دیا. یہ اصحاب اور نائلہ تھے کیا دو؟ ان کی تاریخ کیا؟ ان کی تاریخ کیا؟ کوئی نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، لاکھ طرح اللہ کے ولی تھے. حضرت عائشہ رضی فرمان ہے، صحیح سند سے ہے کہ میں بچپن سے سنا کرتی تھی کہ اصحاب اور نائلہ یہ دونوں مرد اور عورت تھے. یہ مرد اور عورت. ایک بار بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو دونوں میں آپس میں عشق و معاشقہ چل رہا تھا. بیت اللہ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہوں مزاروں پر محبوب اور محبوبہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے وہ بھی اصحاب اور نائلہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور اسی طواف کے دوران دونوں کے دل میں فتور پیدا ہوا اور ایک دوسرے کو پکڑنا تھا. اللہ تعالیٰ کا غضب یہ نازل ہوا کہ دونوں کو ہی پتھر بنا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کی ایک مبارک مقام ہے. یہ یہاں نصف کا کوئی ارادہ ساتھیوں، یہ تو امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انہیں ان کے گناہوں پر اتنا اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، ورنہ وہ مقام تو یہ ہے کہ ابرہہ اس کا برائی سے قصد کرتا ہے تو راستے میں اسے اللہ تعالیٰ ہلاک برپا کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اس گھر کے اندر جو الحاد اور برائی کا ارادہ بھی کرتا ہے، صرف ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اسے ہم دردناک عذاب دکھائیں. لیکن ہمارے بدبخت مسلمان وہاں چوری بھی کر دینا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی برائی اس وقت جو یہ ہے، اپنے موبائل میں گانے وغیرہ کی ٹون لگائے ہیں وہاں حرم شریف میں بجتا رہتا ہے. ذرا سوچیں، اس پاک جگہ پر بھی آپ لوگوں نے اس برائی کو نہیں چھوڑا ہے. ہم نے اپنے کانوں سنا ہے مسجد نبوی مسجد حرام کے اندر، آپ لوگوں نے سنا ہو کہ موبائل کی ٹون سے گانے کی آواز. اتنی محبت ہے آپ لوگوں کو گانے سے. تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ان دونوں نے برائی کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا. تو لوگوں نے عبرت کے لیے، تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو، انہیں لا کر کے زمزم کے پانی کنویں کے پاس رکھ دیا. لیکن بعد میں لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کیا. تو جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران جہاں حجر اسود کو بوسہ دیتے چومتے تھے، اصحاب اور نائلوں کو پیش کر کے ایسے اس لیے دائیں پڑتا تھا چونکہ آگے بڑھ جائے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں آپ سے طواف کر رہا تھا تو ہم نے اسے چھوا تو آپ نے کہا کہ نہیں اسے نہ چھو، اسے نہ چھو. زید بن حارثہ نے کہا مجھے تعجب ہوا کہ آپ منع کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو پھر دوسری بار پھر ادھر سے گزرتے ہیں تو پھر ہم اس کو چھو لیتے. کہا دوسری بار گزرے پھر ہم نے چھونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے جھڑکا اور ڈانٹا. کہا کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا، کس طرح چھوا؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت آپ کے ساتھ. اور یہی نہیں ساتھ آج جیسا کہ آج عام رواج غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، نظر و نیاز کیا چیز ہے؟ یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں. ویسے عرب میں بھی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ چلا کرتا ہے. لوگ ذبح کرتے تھے بتوں کے نام، اصحاب کے نام کا، نائلہ کے نام ذبح کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور نہیں، کسی جانور کا گوشت آپ نے کھایا نہیں. یہ بخاری شریف میں کہ آپ نے انکار کر دیا کہ تم لوگ جو کچھ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں اس کو نہیں کھاتا. اسی طریقے سے ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اپنے کو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے. اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی تصویر بنا کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھی اور ان دونوں کے ہاتھ میں تیر دیا ہوا تھا.
جس طریقے سے ہندو رام کی تصویر بناتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ رام لکشمن کی ہے نا، تیر دھنش اور دھنش باری ہے کہ نہیں بنائے رکھتے ہیں نا. ایسے ہی قریش کے لوگوں نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر خانہ کعبہ بنا کے رکھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کا تیر دیا تھا. آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ برا کرے ان لوگوں کا، ان لوگوں نے کبھی بھی پانسے کا تیر پھینکا نہیں. تو اپنے کو یہ لوگ ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، لیکن ملت ابراہیمی کو بدل دیا تھا، اس میں بڑی بدعتیں ایجاد کی تھی. ایک بدعت کا میں حوالہ دیتا ہوں. حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ عرفات پہنچا جائے، ہے نا، ورنہ حج انسان کا کوئی نہیں. اس لیے کہ حاجی کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے نا. اللہ کا مہمان گھر کے اندر رہتا ہے، گھر سے باہر سے آتا ہے. جی باہر سے آتا ہے. گھر کے اندر کے لوگ کہتے ہیں آپ تو گھر کے، آپ کون مہمان ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عرفات سے پہلے جو مزدلفہ یہ حدود حرم میں ڈالتے ہیں. گویا مکہ خانہ کعبہ وہ ہے، خانہ کعبہ کے یہ صحن ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ خانہ کعبہ کے کیا ہے کہ نہیں صحن. اور عرفات باہر. اسی لیے ہر حاجی کے اوپر ضروری ہے کہ عرفات جائے اور عرفات سے واپسی کے بعد طواف زیارت کرے. گویا باہر سے آ کر کے اب زیارت کر رہا ہے. اگر کوئی عرفات نہیں جاتا ہے تو اس کا طواف زیارت اس کا حج. لیکن مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے گھر سے باہر ہم نہیں جائیں گے. عام عرب کے لوگ عرفات جاتے تھے، لیکن قریش کے لوگ وہ کہاں رہتے تھے؟ مزدلفہ ہی رہتے، عرفات نہیں جایا کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنے باپ دادا کی کہ اس عمل کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، اس سنت پر عمل نہیں کیا. آپ کا پورا خاندان مزدلفہ میں حج کے موقع پہ ٹھہر جاتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حج کیا اور ہجرت کے بعد بھی آپ نے حج کیا. ہجرت کے پہلے بھی آپ نے حج کیا، ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا ہے بس، اسلام کا حج اسلام. لیکن اس سے پہلے آپ حج کیا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ حج ان اعمال میں سے تھا ملت ابراہیمی کی، جس کے اوپر عرب کے لوگ عامل تھے اور پورے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، پورے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. تو آپ کے خاندان والے کہاں تک رہ جائیں؟ صرف مزدلفہ تک رہ جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاندان کو چھوڑ کر کہاں تک جاتے تھے؟ عرفات. چنانچہ حضرت مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، مسند احمد میں روایت ہے کہ عرفہ کے دن ایک بار میرا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا. یہ بھی قریشی ہے، ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا. میں اسے تلاش کرتے 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 عرفہ کے میدان میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. بلکہ ہم نے کہا کہ اس کو دیکھو، یہ تو حمص ہے، یعنی وہ لوگ جو عرفات میں نہیں آتے، یہ یہاں آ کر کہاں ٹھہرا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کی جو بدعات تھی اس میں بھی آپ نے شرکت نہیں، بلکہ قوم کی جو بری عادتیں تھیں، ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی آپ کو، ابھی تک آپ کو حرام اور حلال کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت یہ تھی کہ قوم کی جو بری عادتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شریک نہیں ہوا. مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے وہ ذکر ہوا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور یہ بھی ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر پتھر لے کر کے آیا کرتے تھے تاکہ اب مٹی کی بجائے اس گھر کی تعمیر پتھر سے کی جائے، لایا کرتے تھے. ہوا کیا ظاہر بات، اس وقت اتنے کپڑے نہیں تھے عام، آپ سب اپنے کندھے پر لاتے تو پتھر آپ کے مبارک کندھے اور نازک جلد کے اوپر اثر ڈالتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. تو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنا تہبند اٹھا کر کے لپیٹ کر کے کندھے پر رکھ لو، اس لیے کہ عرب کے اندر برہنہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا. جیسے آج دنیا خصوصاً یورپ اور یورپ سے متاثر لوگوں کے نزدیک برہنہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کوئی عیب؟ آپ کہیں گے ہاں عیب. بھائی برہنہ ہونا صرف یہی نہیں کہ ان دونوں کو چھپایا جائے باقی سب کو
دیکھیں پورا جسم ننگا رہتا ہے، عورتوں کے لیے ننگا رہتا ہے، اور اسے فیشن سمجھا جا رہا ہے، اسے تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے. یہ ہماری عقل الٹی ہو گئی. بے حیائی، بد اخلاقی، بد کرداری کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ تہذیب اور اخلاق اور فن کا نام دے رہے ہیں. تو عرب میں، اور جانتی ہے شیطان کا سب سے شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ، جیسا قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہیں برہنہ کر دینا چاہیے، تمہارے باپ دادا کو برہنہ کر دیا ہے، حضرت آدم اور حوا کو برہنہ کر دیا ہے نا. وہ شیطان کا مشغول مشغلہ ہے، محبوب مشغلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں برہنہ ہونا خاص طور پر کام کے وقت میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے چچا کے کہنے پر اپنا تہبند کھولا اور اس پر رکھ دیا. ابھی آپ تہبند بول ہی رہے تھے، اس پر رکھ ہی رہے تھے کہ آپ پر غشی داری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں چڑھ گئی، لوگ آئے جلدی سے، آپ کو سہارا دینے لگے، پانی چھڑکا دیا. آپ کو ذرا سے ہوش آتا ہے، کہتے ہیں میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند لاؤ، میرا تہبند لاؤ. روایت میں ہے کہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بخاری سے بات ہے، کبھی بھی دوبارہ برہنہ نہیں دیکھا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 40 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت رہی ہے. اسی لیے آپ کے دوست ہو تو دشمن ہو تو دونوں کبھی بھی آپ کے اخلاق اور کردار پر کبھی نے کوئی حرف نہیں لگا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ چیلنج کر دیجیے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اے لوگوں جو آج تم مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، جو مجھے مجنون کہہ رہے ہو، جو مجھے جھوٹا کہنا چاہتے ہو، یا کم سے کم میری لائی ہوئی تعلیم کو جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو. اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. کیا تم نے ہمارے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے کوئی عیب تم نے ہمارے اندر دیکھا؟ کوئی عیب نہیں دیکھا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چیلنج کر دیجیے. وہ چیلنج کیا ہے؟ اے لوگوں، میں تم سے ایک بات کا سوال کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ، ایک چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اکیلے ہو کر کے اور دو مل کر کے کھڑے ہو جاؤ کسی کنارے اور اچھی طریقے سے سوچو، کیا تم نے میرے اندر کوئی عیب پایا ہے آج تک؟ ظاہر بات کسی کی مجال نہیں ہوئی. اسی لیے ابو سفیان جو آپ کے اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے، جب ہرقل کے پاس گئے تو ہرقل نے سوال کیا ہے لیکن کوئی عیب نہیں لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب آپ نے آ کر کے کہا کہ آپ نے کہا وحی کے نازل ہونے کے بعد جیسا کہ آگے آئے گا کہ اب تو مجھے کس کا خطرہ ہے؟ اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ ہرگز ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچ بولتے، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے، بے پناہ جو لوگ ہیں انہیں آپ سہارا دیتے. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رعایت کے اندر ایسی رہی ہے کہ آپ کے اوپر کبھی کسی نے کوئی حرف نہیں لگایا اور آپ کی زندگی مکمل خوبیوں کا مجموعہ رہی ہے. اب ساتھیوں، چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ملائے اعلیٰ میں، جیسا کہ شاید اس سے پہلے ہم نے بتایا، سب سے پہلے کب ہوا تھا؟ جی ملائے اعلیٰ میں آپ کی نبوت کا ظہور کب ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جی وہ 9 سال جب گئے تھے وہاں. میں پوچھ رہا تھا، غور کریں ذرا، سوچ میں کیا ملائے اعلیٰ میں، دنیا میں نہیں، ملائے اعلیٰ میں آپ کی نبوت کا ظہور اور علم لوگوں کو کب ہوا تھا؟ فرشتوں کو. ابھی آدم نہیں معراج کا، ابھی آدم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی.
جیسا کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ راوی نے کہا کہ متا کتبت نبوًا، آپ کا نبی ہونا کب لکھ دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی کیا ہے بین الروح والجسد، یعنی ان کا جسم تو تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی روح اس میں پھونکی نہیں گئی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں یہ اعلان کر دیا تھا اس کی ذریت سے ایک نبی پیدا ہونے والا جس کا نام محمد اور احمد۔ یہ تو ملائے اعلیٰ میں تھا۔ اس دنیا کے لوگوں میں آپ کی نبوت کا علم سب سے پہلے کب ہوا ہے؟ ذرا اس نقطے کو سمجھیں، اس نقطے کو نہ سمجھنے کے بہت سے لوگ ہمارے یہاں دھوکے میں ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول تو بہت پہلے سے نبی بنائے گئے۔ اس دنیا میں آپ کی نبوت کا ظہور، نبوت کا علم لوگوں کو کب ہوا ہے؟ سارے لوگ بھول گئے۔ ہاں شیخ صاحب بتائیں گے، دوسرے لوگ بتا دیں بات رہے پچھلی بار آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تعالیٰ اس کی ذریت سے ایک رسول بنا کر کے بھیجنا جو تیری آیات کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ما کان بدء امرک، ما کان بدء امرک۔ علامہ سندھی رکھتے ہیں اے ای شیء ظہر فی الارض فی ھذا العالم من امر نبوتک، اس دنیا میں آپ کی نبوت کا سب سے پہلے اظہار کب ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اثر، اور میری بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں تمام نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنے کی خوشخبری دی۔ نام بھی آپ کا لکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا تھا، بتایا گیا تھا۔ آپ ہجرت کر کے کہاں پر آئیں گے یہ بھی، حتیٰ کہ آنے کی تاریخ تک کا کہ کن تاریخوں میں آنے والے، اس کا بھی ظہور تھا۔ اسی لیے یہ یہود اصل عرب کے باشندے نہیں تھے، عرب کے باشندے یہ نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ آ کر کیوں آباد تھے؟ وجہ کیا؟ اور ذرا آپ دیکھیں اس نقطے کے اوپر غور کریں، جزیرے عرب میں یہودیوں کے بہت سے قبیلے آباد تھے، لیکن اسی جگہ یہود آباد تھے جہاں کھجور کی کھیتی ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں ملتا تھا کہ وہ نبی جو ظاہر ہوگا ایسی زمین میں ہجرت کر کے آئے گا جہاں کھجوروں کی کھیتی۔ مثال کے طور پر علا میں آباد تھے، وادی خرج کا پرانا نام تھا، وہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے۔ خیبر میں آباد تھے، وہاں کھیتی ہوتی ہے۔ فدق جسے آج حائط کہا جاتا ہے، حائط کہا جاتا ہے، وہاں آباد تھے، وہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں خود ان کے 3 قبیلے آ کر کے آباد، اور یہاں کھجور کی کھیتی کیوں؟ پچھلے ہفتے بتانے میں بھول گیا، ابن حیوان کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، نہیں بیان کیا کہ ابن حیوان یہ نیک اور صالح نہیں بیان کیا؟ ابن حیوان کہتے ہیں کہ جتنا نیک آدمی، راوی کہتے ہیں ابن حیوان تھا مدینہ منورہ میں جو لوگ نماز پڑھنے والے، ان کے علاوہ اتنا نیک آدمی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اتنا نیک تھا کہ اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس سے کہتے ابن حیوان چلو دعا کرو، ابن حیوان چلو دعا کرو، تو وہ کہتا ایسے میں دعا نہیں کرتا، پہلے تو صدقہ اور خیرات کرو تو کہتے آخر ہم دیکھو مسکین بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی خشک سالی کے زمانہ ہے، پریشانی ہے، ہمارے پاس ہے کیا جو ہم صدقہ اور خیرات کریں؟ وہ کہتا چاہے آدھا کلو کھجور ہی کیوں نہ ہو، 1.25 کلو کھجور ہی کیوں نہ ہو، 100 کھجور ہی کیوں نہ ہو، صدقہ اور خیرات کرو تو ہم چلتے ہیں دعا کرنے۔ تو جب لوگ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، وہ دعا کے لیے لے کے نکلتا تھا، تو راوی کہتے ہیں ابھی وہ اپنی جگہ پر موجود رہا کرتا کہ بادل چھایا تھا اور بارش ہوا کرتا، اتنا نیک آدمی تھا۔
اور کہا جب ان کا انتقال ہونے لگا اس ابن حیبان کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے یہود کے لوگوں یہ بتاؤ میں رہنے والا کہاں کا ہوں، کہاں کا ہوں رہنے والا؟ شام کا رہنے والا تھا۔ کہا کہ اس ٹھنڈی زمین کو ہر چیز نعمت وہاں پر موجود ہے، اسے چھوڑ کر کے آخر میں یہاں کیوں آیا؟ اس لیے آیا ہوں کہ ایک نبی جو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اس کے آمد کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، بالکل قریب ہو چکا ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور یہاں ہجرت کر کے آئے گا، اسی کے انتظار میں یہاں پر آیا۔ لہذا دیکھو وہ جب آ جائے تو اس کے اوپر ایمان لے آنا، دوسرے لوگ ان سے سبقت نہ لے جائیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ شام وغیرہ ٹھنڈی زمینوں سے اس بے آب و گیا زمین میں آ کر آباد کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کو مکمل یہ خبر مل گئی تھی، ان کی کتابوں میں اور نبیوں کے ذریعے نام بھی بتایا گیا تھا کہ ایک نبی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، البتہ اس دنیا میں آپ کے نبوت کا وجود کا، اب تک آپ کی نبوت کا ظہور تھا اور علم تھا، اس نبوت کا وجود کب ہوا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا کب گیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی۔ لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، سورج نکلنے سے پہلے سورج کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، علامت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے جب سورج نکلنے والا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اس کے آثار دنیا کے لوگوں پر تو ظاہر ہی ہو رہے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ یہی بات کہہ کر میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 40 سال نبوت سے 3 سال پہلے حضرت عائشہ نے بیان ہے کہ آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے، سچے خواب آنے۔ جو چیز آپ دیکھتے کیا ہوتا؟ صبح کو بعید ہی وہی چیز سامنے نظر آ جاتی، لیکن وہ چیز کیسی تھی، کیسے خواب تھے، اس کا کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں آیا۔ لیکن جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے وہ صبح بالکل اس طریقے سامنے آپ کے بالکل ظاہر، جسے بخاری شریف حضرت عائشہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک علامت تو یہ ظاہر ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے کے درخت اور پتھر آپ کو سلام کہتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پتھر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام۔ چنانچہ مسند احمد میں صحیح مسلم شریف میں جابر بن سمرہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مکے میں ابھی تک میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت سے پہلے مجھ سے سلام کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے لوگ ہوتے اس کو جا کر کے اپنا ڈیرا ڈال لیتے، ہمارے لوگ ہوتے آج کے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ نہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ آخر وہ پتھر کہاں ہے، ہم بھی جا کر اس کی زیارت کریں، صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور کوئی نہیں بتلائی تو صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ دوسری چیز ہوئی نا، نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ پر۔ تیسری چیز یہ تھی، جیسا کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے رہتے تھے کہ آپ کو ایک نور دکھائی دیتا، ایک روشنی ظاہر ہوتی تھی، لیکن کوئی آواز اس میں سے آتی نہیں۔ عجیب قسم کی روشنی تھی، ایسی بھی روشنی نہیں جو انسان کو پریشان کر دے، نہیں، نور تھا یہ، وہ کہاں سے اللہ نے دیا۔ اور چوتھی یا پانچویں چیز کیا ہے؟ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تھے تو آپ کو غیب سے ایک آواز سنائی کہ آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی،
کبھی صرف یہ خطاب ہوتا یا محمد اللہم صلی علی محمد، اور آپ دائیں بار دیکھنے لگتے کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشہ نشینی اور اعتکاف کا خیال پیدا کروا دیا کہ اب آپ ان لوگوں سے ہٹ کر کے ذرا کچھ سوچیں کہ آپ کو کچھ بننا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین جگہ کیا ہو سکتی تھی؟ خانہ کعبہ ہو سکتی، اس سے پاک مقام کوئی ہوگا اعتکاف کے لیے، لیکن آپ نے وہاں پر اعتکاف نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ بت پرستی کا اڈا بنا ہوا، 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی اور جگہ تلاش۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر گئے، خانہ کعبہ سے شمال شرق کی طرف، خانہ کعبہ سے شمال شرق کی طرف 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر، آج جس راستے سے آپ لوگ سیل کی طرف سے جائیں تو مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جہاں پر بس اڈا ہے اسی کے دائیں طرف آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے جہاں پر لکھا ہے جبل النور۔ کیا لکھا ہے؟ جبل النور۔ یہ پہاڑ ہے جسے حرا کہا جاتا ہے۔ کیا؟ حرا کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک غار ہے، وہ غار کس طرف؟ اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور خانہ کعبہ کو آپ اپنے سامنے کریں تو تھوڑی سی نیچائی پر بائیں طرف ایک 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا ایک غار ہے، لیکن وہ غار عام غار کی طریقے سے نہیں ہے۔ عام طور پر غار جو ہوا کرتا ہے وہ ایک پہاڑ میں گڑھا رہا کرتا ہے، گڑھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک برابر سی زمین تھی اور اس طرف سے پہاڑ کی چٹان اور ایسے آ کر کے 2 چٹانیں مل گئی تھی اور ایک جگہ پر۔ اگر اس پہاڑ کے اس غار کے منہ کی طرف رک کر کے آپ بیٹھے تو خانہ کعبہ آپ کو بالکل سامنے نظر آئے۔ یہی وہ غار حرا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف کی مدت 3 سال یا 2 سال سے کچھ زیادہ نہیں، اور ویسے تو آپ عام طور پر جاتے تھے، کچھ کھانا لے لیا 2 دن 4 دن 5 دن کا، پانی لے لیا اور آپ چلے گئے۔ بسا اوقات کچھ کھانا آپ حضرت خدیجہ نے آپ کو پہنچا دیا، اور وہ بھی کھانا اور پانی آپ جو استعمال کرتے تھے استعمال کرتے ہی تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ادھر سے کوئی غریب اور مسکین آتا اسے صدقہ کر دیا اور اپنے بھوکے رہ جائے۔ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے رمضان کے مہینے، پورے رمضان کے مہینے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اب اس اعتکاف میں آپ عبادت کا کیا طریقہ استعمال کرتے تھے، اس سلسلے میں کوئی صحیح بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ابھی نماز اور روزہ رہی بعد روایت بدلتا ہے کہ آپ تہنّث مانی روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کی جو چیزیں باقی رہ گئی اس میں روزہ بھی باقی رہ گیا تھا، لیکن نماز وغیرہ کا بھی کچھ طریقہ لوگوں کے اندر پایا۔ لہذا اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی جو چیزیں آپ کو ملی تھی یا حضرت ابراہیم نے جو تفکر کیا تھا ملکوت السماوات والارض کے اندر، آپ اسی بارے میں غور کریں، قوم کی اصلاح کیسے ہو، اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ ہے، اسی بارے میں آپ سوچا کرتے تھے اور کوئی چیز اس کے بارے میں واضح نہیں۔ اب اگلی مجلس ساتھیوں انشاءاللہ اس کے بعد سے شروع ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول کس طریقے سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کیسے بنایا۔ اب بس اختصار کے ساتھ چند منٹ میں کہ آج کے درس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، محنت اور مزدوری کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کوئی جب ہمارے نبی کے لیے عیب نہیں تو ہمارے لیے
عیب ہو سکتی ہے. لہذا انسان بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کا دستے بغیر رہے اپنے ہاتھ سے چاہے جیسا بھی ہو محنت اور مزدوری کر کے کھانا چاہیے. دوسری چیز، کوئی بھی معاشرہ جتنا ہی کیوں نہ بگڑ جائے، جتنی برائیاں کیوں نہ پیدا ہو جائے اس میں معاشرے میں، لیکن کچھ سمجھدار اور عقل مند لوگ اس میں جیسے ظاہر بات مکہ کا معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا، لوٹ مار دھڑوٹ کا معاشرہ تھا، لیکن کچھ سمجھدار ایسے لوگ تھے جو عقل رکھتے تھے. جیسے اس بوڑھے نے مشورہ دیا کہ اور یہ چیز میرے سامنے تھی لیکن اختصار ہم نے نہیں بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سے کچھ اوپر رہی ہوگی یا بعض روایات میں 17-18 سال کی. مکے میں حلف الفضول کا ایک واقعہ پیش آیا. ہوا تھا کیا؟ یمن سے ایک شخص سامان تجارت لے کر کے آیا اور مکے میں بیچنے کے لیے اسے مکے کے ایک بڑے سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرنا شروع. ایک دن 2 دن گزر گئے، وہ بیچارہ مانگ رہا اسے دینے کے لیے تیار نہیں. آخر مجبور ہو کر کے آتا ہے وہ اور خانہ کعبہ کے سامنے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے اور اپنی مظلومی کی داستان لوگوں کو سناتا ہے. تو قریش کے جو سمجھدار لوگ تھے، زبیر بن عبد المطلب، آپ کے چچا کا نام آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کھڑے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ہی نے اپنے چچاؤں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ کم سے کم مکے سے یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. لہذا وہاں پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوایا جائے. چنانچہ سارے لوگ کمیٹی بنا کر کے عاص بن وائل کے پاس گئے. حالانکہ حضرت عمر کے ماموں تھے، مکے کے سردار، وہ زبردستی اس کا حق ان سے دلوایا. تو معاشرہ چاہے جتنا بگڑ جائے لیکن اس میں کچھ سمجھدار اور عقل مند لوگ رہتے ہیں. اسی طریقے سے آج کا تیسرا فائدہ یہ یا چوتھا فائدہ، ہمارے ہندی میں ایک مثل مشہور ہے، اردو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پال. سنا ہے نا؟ ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پال. ہوتا کب کہتے ہیں؟ یعنی جو آدمی بڑا ہونا چاہتا ہے اس میں بچپن ہی سے خوبیاں نظر آتی. دنیا میں یہ مثل مکمل طور پر اگر کسی کے اوپر صادق آ سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن ہی سے آپ کے اندر نجابت، شرافت، یہ ساری چیزیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی. جیسا کہ آپ نے بھی بہت واقعات سنا، حلف الفضول کا معاملہ، یہ حضر اسود کے رکھنے کا معاملہ، یہ آپ کی سمجھداری اور عقل مندی ہی تھی. 9ویں بات، آج کے 5ویں بات، ذرا اس پر غور کریں. جو چیز شریعت کی نظر میں قابل اعتنا نہیں ہوتی، عمومی طور پر اس کی صحیح معلومات بھی متوفر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وہی پتھر، آج کے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو پتھر آپ کو سلام کرتا تھا کیا کرتے ہمارے لوگ؟ لیکن اس پتھر کی جگہ کوئی معلوم. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، دنیا کے کسی عظیم اور بڑے آدمی کا برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش میلاد منانا، یہ شرعی طور پر کوئی دلیل اس کی موجود نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش لوگوں میں متعین نہیں. کوئی محرم کا، کوئی رمضان کا مہینہ بتاتا، کوئی رجب کا، کوئی ربیع الاول کا، اور ربیع الاول میں کوئی 2 تاریخ بتاتا، کوئی 12 بتاتا ہے اور کوئی 9 بتاتا ہے. بلکہ عصر حاضر کے بہت سے محققین نے تو چیلنج کے ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ کی یوم پیدائش 9 ربیع الاول. اگر 12 ربیع الاول کی وہ اہمیت ہوتی جو آج کے دنوں میں ہمارے ہاں، آج سے 20-25 سال پہلے بات، یہ صورتحال جو رہے وہ نہیں رہے، جو آج میلاد کی جو شروع ہو گئی ہے، جو جلوس اور میلے وغیرہ نکلتے ہیں جو شروع ہو گئی ہے نہیں، آج 20-25 سال پہلے نہیں تھی یہ شروع ہوئی. اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس تاریخ کے اندر اختلاف نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. آج کا ایک فائدہ اور، فاسد معاشرے سے الگ ہٹ کر کے
انسان کو غور فکر کرنا، تفکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے راستے کو چھوڑ کر کے اور ان کی عبادت گاہ کو چھوڑ کر کے، سب سے پاک جگہ کو چھوڑ کر کے غار حرا میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کو تفکر اور کہ آخر ہمیں کیا کرنا ہے، قوم کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں لگے۔ اور اسی سے ملتا جلتا فائدہ یہ ذرا غور کریں گے کہ تزکیہ نفس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے وقتی طور پر انسان گوشہ نشینی اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے خانقاہ میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، سنیاس بن جائے، یہ چیز شریعت کے اندر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2.5 سال کے لیے صرف کیا ہے، آپ نے گوشہ نشینی، اس کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی جی، تو یہ خانقاہوں میں بیٹھے رہ جانا کہ دنیا چاہے جو کر رہی ہے کرتی رہے، مجھے اپنی پرواہ ہے، یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے اچھا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ تو وقتی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، چند دنوں چند سالوں کے لیے گوشہ نشینی یہ ٹھیک بات ہے، لیکن مستقل یہ چیز صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جیسا کہ اور ان کی سمجھداری جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی ہے۔ اب آگے کا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ موضوع سے متعلق اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو 5 سے 7-8 منٹ کا وقت ہے، سوالات کے لیے گنجائش۔ صاحب ہمارے ہاں وہ جو چلہ کشی پیر صاحب نے کی 40 دن کی، اس کے بارے کیا فرمائیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی ہے، سنت رسول ہے۔ ہاں لیکن وہی تو ہم نے اشارہ کیا کہ اگر وقتی طور پر کوئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، چلہ کشی یہ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے یا تزکیہ تفکر کے لیے، تب تو ٹھیک بات ہے کہ ہاں بھائی ہم کس طریقے سے قوم کی اصلاح کریں، لیکن اب مستقل اسی میں چلا جائے انسان، کیا آپ مستقل اسی میں رہے؟ بلکہ آپ پر جب نبوت آئی، جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قم فانذر، اللہ نے آپ کو بیٹھے رہنے دیا، وہ رشا رشی رہنے دیا، کیا کیا؟ قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو مطلب دیا۔ تو یہ وقتی طور پر 1-2 دن، 1-2 مہینے، 1-2 سال تو ٹھیک ہے، لیکن برابر یہی کام کرتا رہے انسان، ظاہر بات یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت گوشہ نشینی نہیں ہے۔ واقع معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی جماعت کرائی ہے، کیا جماعت جسمانی تھی، دلائل کی روشنی بتائیں۔ یہ چیز انشاءاللہ جب معراج کا ذکر آئے گا اگلی مجلس سے، اس کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے تفصیل کریں گے۔ اگر جسمانی بھی تھی تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، لیکن اس کا یہ معنی کہا ہے کہ انبیاء ہر جگہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا اس وقت لوگوں کو زندہ کیا اور آپ کے سامنے لا کر کے اپنی خبروں سے نکالا ان کو اور لا کے وہاں پر کھڑا کر دیا، اللہ کے ان کے فضل کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ویسے انشاءاللہ اس پر تفصیلی چیز آپ کے سامنے آئے گی جی۔